إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. امام احمد نے اور امام النسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. خاص طور سے روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے. صوم جس کو ہمارے ہاں روزہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کا نام صوم ہے. تو صوم کا اہتمام کر، اس لیے کہ صوم کے مثل کوئی عمل نہیں ہے، روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے. یہ عمل اگرچہ مشقت والا عمل ہے، لیکن اس میں قلب کی طہارت و پاکیزگی کا حصول ہوتا ہے. جب آدمی کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شہوات سے دور رکھتا ہے تو مادیت کا جو بوجھ اس پر ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کا روحانی پہلو اس پر غالب آتا ہے. جب دنیاوی لذتیں انسان پر غالب ہوتی ہیں تو اس کی طبیعت میں اللہ سے قرب اور آخرت کا سفر طے کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب آدمی کے اوپر سے آلائشیں، گندگیاں، جو بھی نفس کی گندگیاں ہیں، اور صرف نفس کے تقاضے پورا کرنے کا مزاج جب آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا مزاج آدمی کو مزید اللہ سے دور کرتا ہے اور نفس کے پیچھے دوڑنا ایک انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے. لہٰذا صوم کا عمل ایک ایسا عمل اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے جس سے دنیا میں ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح نفس کی ضروریات سے دور رکھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ اس کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ 3 روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے. ہم میں سے کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن واقعی اس میں اس کا اہتمام آدمی کے لیے اس کے نفس پر غالب آنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. یہ روزوں کا اہتمام آدمی کو نفس پر غالب آنا سکھاتا ہے، اور شہوتوں کا پورا کرنا نفس کے غلبے کی قوت کو بڑھاتا ہے. ایک آدمی اپنی ہر تمنا پوری کرے، ہر لذت کا استعمال کرے، ہر لذت پوری کرے، ہر لذت اٹھائے، تو ایسا کرنا اس کے نفس کو قوی کر دیتا ہے، اور پھر نفس انسان کو جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے. لیکن نفس کو اس کی ضروریات سے روکا جائے، اگر ہمیشہ نہ ہو تو کبھی کبھی اس کو تکلیف دی جائے، اس کو روکا جائے، اپنی لذتوں کی طلب سے اس کو باز رکھا جائے، اس کی تسکین نہ کی جائے، تو پھر اس کو رکنے کی عادت پڑتی ہے. اور پھر واقعی ایسے وقت میں جب کہ نفس کو روکنا ضروری ہوتا ہے، ایسے وقت میں نفس جو پوری طاقت لگا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اس کو روکنا آسان ہوتا ہے. ورنہ آدمی
اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا ہے۔ ابھی جو چیزیں آپ سن رہے تھے اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر رکنے کی تربیت ابتدا سے مل جائے تو عین جب انسان کی شہوات عروج پر ہوتی ہیں اس وقت میں رکنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر نفس بالکل بے لگام ہو پھر آپ عین وقت پہ اس کو کسی دن روکنے کی کوشش کریں جبکہ نفس ایک دم غالب آنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لہٰذا صوم اس میں ایک بہت بڑا یعنی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وجہ کیا بتائی اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، بچنے کا مزاج پیدا ہو، بچنے کی استعداد پیدا ہو گناہوں سے۔ انہی روزوں میں سے جو ابھی ایام آگے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنے والا سنیچر اور اتوار یہ 2 دن ہیں جس میں عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کی 9 اور 10 تاریخ ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے اور ہم کو عاشورہ سے متعلق کیا باتیں یاد رکھنا چاہیے، آج کی اس مختصر گفتگو میں اسی صوم یا اسی روزے کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم جہاں رکے تھے ہم وہیں سے ابھی شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا عرفہ کا 1 دن کا روزہ یہ پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قال وسئل عن صوم یوم عاشورہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 1 دن کی بھوک 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، تھوڑی پیٹ کی آگ برداشت کر لیں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، کتنی آسانی ہے۔ یہ اللہ کا مزید احسان ہے کہ اللہ نے ایسے اسباب مہیا کیے ہیں کہ اگر ان کو آدمی اختیار کرے تو کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے۔ بعض نیکیاں، عام طور سے نیکیاں صغیرہ گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ بعض اوقات اگر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے تمام گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ یعنی اگر واقعی نیکی ویسی نیکی ہو جیسے اس فاحشہ کا کتے کو پانی پلانا ہو، ایک دم اخلاص کے ساتھ میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا، کسی اخبار میں نام نہیں آنے والا، کہیں تعریف نہیں ہونے والی، صرف اللہ کے لیے۔ ایک انسان اگر نیکی واقعی کر لے، کبھی کبھی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ برے سے برا آدمی، کیوں فاحشہ عورت کے گناہ صغیرہ تھے، اس کے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ تو بعض اوقات کسی انسان کی ایک نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اور اس نیکی کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہوں پر وہ نیکی بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ توبہ سے تو وہ گناہ معاف کرتا ہی ہے، وہ تو وعدہ ہے اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ توبہ والے کے لیے نہیں ہے، یہ بغیر توبہ والے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیا وعدہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے سوا جس گناہ کی آدمی چاہے توبہ کرے اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا؟ ارے توبہ جب کی ہے تو اس کو تو معاف کرے گا ہی اللہ۔ پھر جب توبہ کے سلسلے میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرے، توبہ تو قبول کرتا ہی ہے،
لیکن اگر توبہ نہیں کی ہے کسی نے اور گناہ ہیں اس کے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ توبہ میں مشیت کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو وعدہ ہے جو بھی توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، کسی کی کرے گا کسی کی نہیں کرے گا۔ لیکن توبہ کا ایسا ہو سکتا ہے توبہ کی اور مغفرت نہیں ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کسی کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اس لیے نیکیوں کو اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ یہ ایک نیکی ایسی میری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو ایسا پسند کرے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اور نیکی ایسی ہو سکتی ہے، بتائیے ایک فاحشہ عورت کی ہو سکتی ہے تو دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ کیفیات اپنے اندر نیکی کے لیے، اخلاص اور وہ اللہ سے قرب اور وہ اللہ کا استحضار، وہ سارے معاملات اس میں ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس سے ایسی نیکیاں ہوں کہ جس میں واقعی اللہ کا قرب اس کو خود محسوس ہو، واقعی اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، تو یہ نیکی جو ہے واقعی قیمتی بنتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک پورے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا معاف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ تو ایک دن کا روزہ ہے بنیادی طور پر 10 محرم کا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک دن اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا، اور یہ دونوں روزے فرض نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ یہ مستحب ہیں، یا اس کو زیادہ سے زیادہ سنت کہا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا خود بھی اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لیے کہا، قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایک ایسا دن ہے عاشورہ کا دن کہ جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا دن مانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ سمن اليوم التاسع، کہ جب اگلا سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پھر اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہم لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے ایسے امور میں جہاں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں آپ کا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ ان معاملات میں جو اہل کتاب کے معاملات ہیں آپ مخالفت ان کی اختیار کرتے تھے، آپ یعنی ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جو اہل کتاب سے ہٹ کے ہو، ایک اسلامی تشخص قائم ہو، ہم ان کے ساتھ ملے جلے نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو الگ کریں۔ اور ایسے کئی معاملات ہیں، مستقل کسی درس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی مخالفت کا کتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کی تھیں، اور کس کس چیز میں خاص طور سے ہم کو مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس میں آج میں نہیں جاؤں گا۔ تو بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جو اہل کتاب کا شعار تھا اور اس شریعت میں وہ نہیں ہے، آپ اس سے الگ راہ اختیار کرتے تھے، آپ اس کی مخالفت ہی کو اسلامی شعار
قرار دیتے ہوئے صحابہ کو اسی کی تعلیم دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پر کہ یہود جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھو اس میں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو تفصیل سے میں اگلے کسی درس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، اور اس وقت میں یہ ہو چکا تھا، کئی سالوں کے بعد میں صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے آخری دور میں، اور یہ بالکل اخیر کی چیز ہے اس لیے کہ اگلے سال آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، جب آپ نے کہا اس کے بارے میں عمل سکھایا صحابہ کو، تو کہا کہ اللہ کے رسول یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو یعنی صحابہ کا ایک اعتبار سے یہ اشارہ تھا کہ کیا اس میں بھی ہم مخالفت نہ کریں. جیسے حیض کے معاملات میں صحابہ نے پوچھا تھا تو کیا ہم اس میں مخالفت نہ کریں. تو آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر ہم رہے تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے. تو یعنی آپ نے بتایا کہ ہاں اس میں بھی یہود کی مخالفت ہے، اور آپ نے اگلے سال کے بارے میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم رہے تو ہم انشاءاللہ اگلے سال 9 کا روزہ رکھیں گے. اور صحابی کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا رمضان سے، تو یہ نہیں کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی ہو، بلکہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. کیا مطلب؟ پہلے فرض تھا، فرض نہیں رہا، لیکن پہلے جو فضیلت اس کی تھی ابھی بھی فضیلت باقی رہی اس کی. لہذا آپ نے منسوخ ہونے کے بعد بھی، کیونکہ پہلے سال کے بعد ہی وہ منسوخ ہو گیا تھا، آخری سال میں بھی آپ نے کہا اگلے سال ہم رکھیں گے 9 کا روزہ رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ 10 کا نہیں رکھیں گے. بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ آپ نے جو کہا کہ ہم 9 کو رکھیں گے تو آپ نے کیا 10 کی بجائے 9 کو کہا یا 10 کے ساتھ 9 کو کہا. بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوا. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس مزید اس سلسلے میں انہی سے کیا تفصیل ملتی ہے. حکم ابن اعرج کہتے ہیں انتہیت الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زمزم، وہ زمزم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. چادر کو لپیٹ کے اس کو ٹیک لگا کے آدمی بیٹھتا ہے، بیٹھے تھے. فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَا، میں نے کہا مجھ کو بتائیے عاشورہ کے روزے کے بارے میں، کب رکھنا چاہیے، اس کی تاریخ کیا ہے، کس دن رکھنا چاہیے. فقال اذا رأيت ہلال المحرم فاعدد، جب تو محرم کا ہلال دیکھے تو اب گننا شروع کر، یا اس کو یاد رکھ اس تاریخ کو. وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور 9ویں دن تو روزہ دار ہو، 9واں دن جب آئے روزہ رکھ. قلت هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه، کہتے میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ آپ 9 کو روزہ رکھتے تھے. قال نعم، عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا روزہ رکھنے کا عاشورہ کا 9 محرم کو. پچھلی حدیث کس نے روایت کی ہے؟ ابن عباس. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلا سال آپ نے کہا اگلے سال ہم رہے تو 9ویں کو روزہ رکھیں گے، اور اگلا سال آیا نہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی آپ نے 9 کو روزہ رکھا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے؟ کہا کہ 9ویں کو روزہ رکھو، 9 محرم کو روزہ رکھو. کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا؟ کہا ہاں. تو معلوم یہ ہوا، اب کوئی آدمی کہے گا کہ تو ٹکراؤ ہو رہا، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا پختہ ارادہ کر لیں وہ بھی آپ کا طریقہ شمار ہوتا ہے. کسی مجبوری سے آپ اگر اس کو نہ کر پائیں تو اس سے وہ سنت یا استحباب کے سے نکل نہیں جاتا ہے،
جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا، وہ بھی آپ کا طریقہ قرار پاتا ہے۔ یہ صحابہ سمجھتے تھے۔ جیسے ایک عورت آئی، کہا میں نے پورے قرآن میں پڑھ لیا، مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی اور یہ کرنے والی اور وہ کرنے والی اس پر لعنت ہو۔ کہا تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا۔ اور ایک روایت میں کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے پڑھا اس کو لیکن تجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا قرآن میں نہیں پڑھا تو نے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ کہا کہ ہاں، تو کہا پھر یہی منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ قرآن اور سنت کو واقعی سمجھتے تھے، اسی لیے ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کا فہم دین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر ہم انشاءاللہ اگلے سال رہے تو 9 کا رکھیں گے، اگر آپ رہتے اگلے سال تو کیا کرتے؟ یعنی ہمارا نبی ایسا ہے کہ یہ کہے کہ ہاں ہم کریں گے اور پھر نہیں کریں، ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں تھے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ نیکی کا دعویٰ کریں، نیکی کا ارادہ کریں، نیکی علانیہ طور پر کہیں کہ ہم رہے تو کریں گے اور پھر وقت آ جائے تو آپ اس سے مکر جائیں، ایسا تھا آپ کا طریقہ؟ نہیں۔ تو اتنا پختہ معاملہ تھا کہ ہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، آپ ہوتے تو کرتے، تو وہ بھی سنت ہے۔ یہ صحابہ کا فہم ہے، اسی لیے انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے؟ ہاں، ایسا روزہ رکھنا نبی کا طریقہ ہے، انہوں نے جواب میں اس طرح سے کہا۔ تو اور آپ تراویح کے مسئلے میں بھی دیکھیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ نے جب دیکھا کہ وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب جو آپ چاہتے تھے کرنا، پورا مہینہ تراویح پڑھنا آپ پسند کرتے تھے، لیکن آپ ڈرے کہ کہیں فرض نہ ہو، فرضیت کا ڈر نکل گیا، تو وہ پسند جو نبی کی تھی انہوں نے واپس سے جاری کر دی۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھتے تھے، آپ کی پسند ناپسند کو سمجھتے تھے۔ تو یہ جو نبوی فہم تھا یہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے حاصل کیا تھا۔ تو یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ جب اس شخص نے پوچھا کہ کیا یہ طریقہ نبی کا ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے 9 کا؟ کہا کہ ہاں رکھتے تھے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے سنت کے فہم کے اعتبار سے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے نبی نے کیا ہے، تراویح بدعت ہے، مہینہ بھر پڑھنا، تم پڑھتے ہو تو یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں پورا مہینہ پڑھنا بدعت نہیں ہے جماعت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت سے پڑھنا پسند کیا ہے۔ جماعت آپ کے نزدیک تراویح کی محبوب تھی، یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آخری جو 3 راتوں میں آپ نے پڑھا، تیسری رات میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے جمع کیا، اپنی بیویوں کو بھی جمع کیا تراویح کے لیے۔ تو اگر یہ مطلوب چیز تھی تبھی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا آنے کے لیے اور آخری رات میں کہا، لیکن اس کے بعد آپ رک گئے تو رکے کیوں؟ کیا اس لیے کہ 3 سے زیادہ راتوں میں تراویح نہیں پڑھنا چاہیے جماعت سے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ بتاتے بس 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ میں ڈرا، خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں ڈرا کہ کہیں تم پر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے۔ تو وہ جو فرضیت کا ڈر تھا اس وجہ سے آپ مجبوراً رکے امت پر راحت کے لیے، ورنہ فی نفس ہی جماعت سے تراویح پڑھنا اچھا ہی عمل تھا، تبھی تو آپ نے کیا اس کو۔ تو یہ بات حضرت عمر سمجھتے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے اس کو پھر سے جاری کر دیا۔ تو بہرحال یہ اصول کی سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 9 کا روزہ یہاں، لیکن پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم رہے تو 9 کا روزہ رکھیں گے، اور یہاں بھی صحابی کہہ رہے ہیں کہ محرم کی تاریخ جب محرم کا ہلال دکھائی دے گننا شروع کر، اور 9 تاریخ آئے تو روزہ رکھ۔ یہاں 10 کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے،
اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے 10ویں کی بجائے 9ویں کو رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ فی نفسہ ہی 10 کو ہے، اگر نہیں ہوتا تو پہلی مرتبہ آپ 10 کو رکھنے کے لیے کہتے ہی نہیں۔ اگر عاشورہ 10 کو نہیں ہے تو خواہ ہمارے نبی نے 10 کو رکھا اور اللہ کی طرف سے وہ فرض بھی ہو رہا ہے، یعنی ایک غلطی پر کیا نبی کا اور اللہ کا اقرار ہوگا؟ اگر عاشورہ 10 کو نہیں ہے تو اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا حکم دیتے ہی نہیں، لیکن 10 کو روزہ رکھا گیا تو معلوم ہے اصل میں 10 کو ہی عاشورہ ہے، تو عاشورہ کی فضیلت کیوں چھوڑیں گے؟ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہود کی مخالفت تفرد کے ترک سے ہے۔ یہود ایک رکھ رہے ہیں، ہم اکیلا ایک نہیں رکھیں گے، ہم جوڑی کریں گے، ہم ایک ساتھ 10 کے ساتھ 9 بھی رکھیں گے۔ کوئی کہے گا حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ بول رہے ہیں، تو آپ کی کیوں مانے؟ تو پچھلی 2 حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، وہ واقعے کے شاہد ہیں، اور آخری سال تو وہ تھے، وہ جان رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مراد کیا تھی، اسی لیے ان کا اپنا قول، ان کا اپنا فتویٰ اس بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا، عطا کہتے ہیں، تابعی ہیں عطا، انہ سمع ابن عباس یقول، ابن عباس سے انہوں نے سنا کہ وہ کہتے تھے، صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھو، 9 کو بھی رکھو، 10 کو بھی رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو پچھلا جو سبب تھا جس وجہ سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ دن یہود اس کی تعظیم کرتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اگلے سال رہے تو ہم 9 کو رکھیں گے۔ تو وہ یہود کی جو مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 کے ساتھ 9 کی تھی یا 10 کو چھوڑ کے 9 کی تھی؟ تو یہاں ابن عباس کے فتوے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا کہ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھو اور کیا کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے وہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو اس سلسلے میں ہے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہود کی مخالفت صرف ترک سے نہیں ہوتی ہے، کبھی مخالفت ترک کے بجائے اصل پر اضافے سے بھی ہوتی ہے، کہ آپ نے 10 کا تو رکھا ہی رکھا روزہ، لیکن 10 کے ساتھ آپ نے کیا کہا 9 کا بھی رکھا جائے، تو وہ جو اکیلا ایک روزہ ہے 10 کا، اکیلا نہیں کریں گے، جوڑی کر دیں گے آپ اس کی، اس طرح سے ہم مخالفت کریں گے، تو ایسی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اس روایت کو ابن عباس کی روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق میں بھی روایت موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی۔ اس میں ایک بات، یعنی یہاں پر کچھ روایت ایسی آئی ہیں جن سے کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ 9 اور 10 کا رکھیں تو بھی چلتا ہے، اور 10 اور 11 بھی رکھیں تب بھی چلتا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مخالفت ہے یہود کی، تو مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی ہے، 9 10 سے بھی اور 10 11 سے بھی۔ تو اس سلسلے میں کچھ روایت کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہیں، اور ان روایتوں کی، ان حدیثوں کی اسنادی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں لَإِن بَقِيتُ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ، یعنی یوم عاشورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں باقی رہا، میں زندہ رہا، تو میں حکم دوں گا ایک دن پہلے کا
یا ایک دن بعد کا، یعنی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا بعد کا حکم میں دوں گا اگر میں اگلے سال رہا تو یہ جو روایت ہے اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگلے سال میں 9 یا 11 کا حکم دوں گا، یعنی 10 سے پہلے 9 اور 10 کے بعد 11، دونوں میں سے کوئی بھی چلتا ہے، ضروری نہیں کہ 9 ہی کا روزہ رکھا جائے، بلکہ 9-10 بھی کیے تو چلتا ہے، 10-11 بھی کیے تو چلتا ہے۔ لیکن یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو اس سے دلیل لی جا سکتی تھی، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے، وہ کون ہے؟ 2 راوی ہیں، ایک ہے داؤد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس۔ یہ جو راوی ہے داؤد ابن علی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقبول، یہ راوی کیا ہے؟ مقبول ہے۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک مقبول راوی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، ایسا راوی کہ اگر وہی بات جو یہ راوی بیان کر رہا ہے کہیں اور سے بھی ملتی ہے تو اس کی حدیث معتبر ہوگی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے خود اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ بات کہی ہے کہ میں کسی راوی کے بارے میں اگر کہوں کہ وہ مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی روایت کے سپورٹ میں اس کی بات کی تائید اگر کوئی اور روایت کر رہی ہو تب اس کی روایت معتبر ہے، ورنہ وہ لین الحدیث ہے، وہ حدیث میں کمزور نرم مانا جائے گا، مضبوط نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ ایک راوی ہے، اور دوسرا راوی ہے ابن ابی لیلہ، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ اس کے بارے میں ابن حجر ہی نے کہا ہے ضعیف سیء الحفظ، یہ راوی ضعیف ہے اور اس کا حافظہ خراب تھا، بہت برا حافظہ تھا اس کا۔ تو اس اعتبار سے جس روایت میں آیا ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں حکم دوں گا 9 اور 10 کا، یا 9 اور 10 اور 11 کا، یعنی یوم قبل ہو اور یوم بعدہ ہو، تو 2 اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک تو متناً بھی مخالف ہے اس روایت کے جو صحیح میں ہے، صحیح مسلم میں، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ میں روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل فرض تو تھا ہی نہیں، اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا کسی عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ فرض کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ تو میں حکم دوں گا، تو آپ نے تو حکم پہلے دیا تھا، اب حکم باقی نہیں رہا، اب یہ عمل کیا رہے گا؟ صرف مستحب رہے گا۔ تو متن کے اعتبار سے بھی مخالف ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سند میں 2 پرابلم ہیں کہ ایک راوی اس میں داؤد نام کا ہے، وہ کیا ہے؟ مقبول ہے، اور دوسرا راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ راوی بھی کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، اس نے غلطی کی اس میں۔ بلکہ صرف اتنا نہیں ہے، اس نے اس اعتبار سے کئی اور روایتیں نقل کی ہیں جو خود اس کی روایت کے مخالف ہیں۔ ایک آدمی اپنی ہی روایت کی مخالف روایت بیان کرے، اس سے زیادہ آپ کو اس کے حافظے کے خراب ہونے کی کیا دلیل چاہیے؟ اتنی دلیل کافی ہے۔ اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے، کیا؟ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی اس میں مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو یہاں پر پچھلی روایت میں کیا تھا؟ میں اگر اگلے سال رہا تو حکم دوں گا، تو ابھی تک دیے ہیں نہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ حکم دے دیا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ تو اس روایت میں اس کی روایت میں کون سا راوی ہے؟ وہی راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ نام سے وہ مشہور ہے۔ تو اس میں ابن ابی لیلہ راوی ہے اور جس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا، تو اس میں پھر وہی راوی نقل کر رہا ہے جو اپنی روایت کی مخالف بیان کر رہا ہے، کہ ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے کہا اگلے سال میں رہا تو حکم دوں گا، ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے حکم ایسا دے دیا، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں۔ اور اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس میں 9 اور 11 دونوں کا روزہ آ رہا ہے۔ لیجئے، ایک بار کہتا ہے
کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں حکم دوں گا. دوسری روایت میں کہہ رہا ہے، خود نقل کر رہا ہے کہ رکھو 9 یا 11 کا 10 کے ساتھ میں. اور تیسری روایت نقل کر رہا ہے 9 اور 11 دونوں کا رکھو. کیا روایت ہے؟ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما. عاشوراء کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہود کی. روزہ رکھو ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی، یعنی کل ملا کے کتنے روزے ہو گئے؟ 10 کے ساتھ میں 3، 9 کا بھی، 10 کا بھی، 11 کا بھی. تو یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے. پچھلی روایت بھی مسند احمد میں ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں وہی راوی ہے جو ضعیف ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو عمل ہے عاشوراء کے سلسلے میں، صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے اور اس کے علاوہ روزہ نہ رکھے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کا 9 چھوٹ جاتا ہے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ رکھے، لیکن زیادہ مضبوط بات یہی لگتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جس کا 9 چھوٹ جائے وہ 10 کو روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی تھی، جوڑی اگر مقصود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ اگلے سال ہم رہے تو 9 کو رکھیں گے یا 11 کو رکھیں گے، یا آپ کہتے کہ تم اس طرح سے مخالفت کرو. ابن عباس بھی تعین کر رہے ہیں. ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہود کی مخالفت کرو، عاشوراء کا روزہ رکھو اور 9 اور 10 کو روزہ رکھو. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 کو رکھو اور جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو 9 کا رہ جائے تو کیا کرے، پھر 10 اور 11 کا رکھے. وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھو. وہ 9 کی تعین کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی تعیناً آپ نے ذکر کیا کہ 9 کو ہم روزہ رکھیں گے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. کسی کا 9 چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ 9 کے ساتھ 9 کی بجائے 10 اور 11 رکھتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ 11 کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے؟ نہیں، کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے آدمی نفل. لیکن اس کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ وہ 9 اور 10 کو رکھے، 9 اور 10 کو. اور اگر صرف 10 کو روزہ رکھتا ہے، 9 کو نہیں، تو کیا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہی روزہ فرض نہیں ہے، نہ 9 کا فرض ہے نہ 10 کا فرض ہے. تو اگر آدمی صرف 10 کا بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کسی کا 9 چھوٹ جائے تو وہ صرف 10 کو روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو کئی محرمات لوگ لے آتے ہیں. تعزیے مختلف بستیوں میں بیٹھتے ہیں اور بہت شوق لے کر، ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے لیکن کچھ علاقوں میں ابھی بھی یہ اپنی پوری شان و شوکت اور اپنی رونق کے ساتھ باقی ہے. کیا کرتے ہیں؟ لکڑیوں کی ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ٹیمپرری ریسیڈنس، جس میں کہیں سے دروازہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے غم کے وقت میں اس سے ملنے جانا، تعزیت کرنا. تو وہ غم منانے کا ایک طریقہ ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، ہم اس کے غم کے وقت میں اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو تعزیت کہتے ہیں. اس کی قوت کے لیے، اس کو حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو دھاڑس کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اس کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیہ کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلی قبر، ڈپلیکیٹ قبر بنا سکتے اسلام میں؟ نہیں بنا سکتے ہیں. یہ شیعہ کا طریقہ ہے جو بعض بادشاہوں نے شروع کیا تھا اور وہ مسلمانوں میں آج بھی چل رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ 10 دن کی قبر. آپ نے سوچا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 10 دن کی قبر. جو بیٹھ کے بنا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں کیا بنا رہا ہو، کیسا بناتا ہو. وہ اس کا پورا ایک بنانے کا طریقہ ہے. وہ بامبو جو ہے اس کو
چھیل کے اس کے لکڑیاں اس کی کاٹی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ لکڑیوں کو دھاگے سے باندھتے ہیں، پھر اس کے اوپر چمکی چمچم پورا ایک دم چمکی والی قبر، پھر اس کے اوپر ہرے جھنڈے اور اس کے اوپر گنبد بناتے ہیں. گنبد قبر پہ اس طرح کی تعمیر بھی منع ہے. دوسرا یہ کہ وہ نقلی قبر، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بنا کے پھر کان میں رومال ڈال کے ایسا وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو بستی میں تعزیے کے رسپانسبل ہوتے ہیں. نماز سے ان کا کچھ لین دین نہیں ہوتا ہے، وہ سال بھر ایبسنٹ ہوتے ہیں، اور یہ 10 دن جو ہوتے ہیں اس میں ایک دم 24/7 جس کو آپ بولتے ہیں کہ جو فل ٹائم ورکر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تعزیے کے بعد، لوبان پوری جل رہی ہے، اس کی دھنی ہو رہی، پوری بستی کے گھر گھر تک جا رہی ہو، اور پھر وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، یہ میرا بچہ، اس کا امتحان ہے، یہ میرا بچہ، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، یہ عورت ہے، اس کو بچہ نہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت شرارت کرتا ہے. وہاں لاتے ہیں، پھر وہ مور چل لیتا ہے، مور کے پر اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کو تعویذ بنا کے دیتا ہے، کچھ بھی ایکٹنگ کر کے کچھ بھی. کیا ہے یہ؟ مور کے پر سے کیا ہونے والا ہے؟ مور کے پر اور اس کا سر دونوں کی کوئی کیمیکل ری ایکشن ہونے والا ہے؟ کوئی کیمیکل ری ایکشن بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے، اور پھر 10واں دن جب آتا ہے پھر تو پوری جو ہے میوزک شروع ہو جاتی ہے، وہ پورے تاشے اور ڈھول شروع ہو جاتے ہیں، اور پورا آرکیسٹرا وہ گاڑی کے اوپر سجایا جاتا ہے، اور موونگ میوزک، چلتی پھرتی میوزک خانہ اسلام میں جائز ہے. یہ پورا نقارہ بجاتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ ایک یہ بنتا ہے شیر بغیر دم کا، وہ پیلے. اب بہت سارے علاقوں میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. وہ شیر بنتا ہے، وہ کسی کی ماں نے اگر کچھ نظر کی ہو، بچہ نہیں ہو رہا ہو گیا تو میں شیر علی بناؤں گی اس کو، وہ شیر و حیدر. تو شیر اس کو بناتے ہیں، پورے بدن پہ اس کے ہلدی اس کو لگاتے ہیں، اور کالے پٹے اس کو ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چیتا ہے یا جو بھی ہے، اور دم نہیں لگاتے ہیں اس کو. اور وہ بچے کی ٹوپی پہنتا ہے، بچے کو جو ایسی جھالر والی ٹوپی آتی ہے وہ ٹوپی پہن کے، اور وہ ہاتھ میں ہرن کا سینگ لیتا ہے. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، ہم تو کبھی دیکھے نہیں. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، بعض علاقوں میں معلوم نہیں شیر بناتے ہیں یا ہاتھی بناتے ہیں یا گدھا بناتے ہیں، معلوم نہیں ہے. گھوڑا بناتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ بھی بناتے ہوں گے. کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ میوزک پہ وہ ڈانس کرتا ہے ایک قسم کا. تو یہ اس طرح کی چیزیں خرافات ہیں، سب اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. پھر لے جا کے اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں. قبر کو پانی میں ڈبانا یعنی کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ یہ 10 دن تک اس کو بٹھانا اس طرح سے، اور 10 دن کے بعد میں لے جا کر اس کو پانی میں ڈبونا. تو یہ اپنے ہاتھوں سے وہ جو کسی کو اولاد دے رہا تھا، وہ سٹرکچر، وہ بلڈنگ جو کسی کے مسائل حل کر رہی تھی، اس کو لے جا کے کیا کرتے ہیں؟ پانی میں اب اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ؟ جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ مسائل حل کر سکتا ہے. اور بہت زیادہ کچھ علاقوں میں، احمد نگر ہے یا دوسرے علاقے آپ دیکھیں، پوری دھوم ہوتی ہے. بیجاپور آپ دیکھیں، پورا ان مہینوں میں ایک دم پورا سیزن ہوتا ہے. بلکہ بعض بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، اور لوگ بالکل جاتے تھے دیکھنے کے لیے تعزیے، اور ایک کے پیچھے ایک تعزیہ آ رہے ہیں، اور پورا یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، پورا ایک میلے کی طرح ہوتا تھا. لیکن یہ سب خرافات ہے، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ شرک ہے. یہ شرک ہے کہ ہم ایک لکڑی کی عمارت کو اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے والا تسلیم کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. بتائیے بت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ایک بت جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو. کیا واقعی مسلمانوں پر یہ صادق نہیں آتا ہے
اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ایک ہاتھ سے بنایا ہوا تعزیہ ہے، بلڈنگ ہے وہ بھی ایک دم ایسا سٹرکچر ہے کہ جس کو کوئی پرائز بھی نہیں مل سکتا ہے. آڑا تیڑا جیسے بھی کھانے پینے والے شرابی قسم کے لوگ وہ بیٹھ کے بناتے ہیں راتوں رات، اور نمازیں غائب، اور سب ادھر برابر پابندی سے بیٹھتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ نشے میں بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے. اس کے نیچے کچھ لوگ رات میں سوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ مسائل حل کرے گا آپ کے، آپ اس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرا رہے ہیں. پھر وہ عین اس دن میں جب وہ نکلنے کا وقت آتا اس کا بدائی، اس دن پھر کسی کے بدن میں حضرت علی آتے ہیں اور وہ بھیڑ جمع ہوتی ہے، بابا میرا یہ مسئلہ ہے، بابا میرا، بابا اس کو بتاتے ہیں. سولوشن سینٹر ہو جاتا ہے ایک دم، ووکیشنل گائیڈنس یا جو بھی اس کو فیملی میٹرز کا سولوشن، وہ مسائل کا حل بتاتا ہے. حضرت علی اس میں آئیں گے، کوئی ملا نہیں دوسرا ان کو. حضرت علی اس میں کیوں آئیں گے؟ حرم کے امام میں کبھی آئے نہیں کہ اچانک نماز پڑھنے کی حضرت علی آئے، میں حضرت علی ہوں. کبھی آئے خطبے میں، کبھی آئے مسجد میں، کبھی کسی خطبے میں آ جاتے حضرت علی. حضرت علی کیوں آئیں گے اس میں؟ تعزیے کے وقت میں آئیں گے. حضرت علی کسی اور میں نہیں آئے، ان لوگوں میں آ رہے ہیں کہ جن کو نماز اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے بولیں گے تو بھئی ہاں فاتحہ دینا شروع کرے گا وہ، اور وہ بھی معلوم نہیں کیا، اس کو فاتحہ کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے. جس کو سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ بھی صحیح دینے نہیں آتا، غلط میں بھی غلط. بعض اوقات کوئی آدمی غلط ہے، غین لام اور توئے کی بجائے گاف لام اور تا لکھ دے تو غلط کو بھی غلط لکھا ہے اس نے، ہے کہ نہیں؟ غلط، ارے بولی یہ خود غلط ہے، تیرا غلط بھی غلط ہے. کیونکہ غلط کیسے لکھتے ہیں عربی زبان میں؟ غین لام اور تو، توئے جیسا یہاں ہمارے بولتے ہیں. اس کو کوئی لکھے گاف ڈنڈی والا، دو ڈنڈیوں والا، کاف کا تھوڑا بڑا بھائی، وہ عربی میں تو ہے ہی نہیں. گاف ہے عربی میں؟ نہیں ہے عربی میں. اور لام لگا، اس کے بعد تے نقطے والا، وہ بھی ایک نہیں دو. تو یہ غلط صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ یہ غلط خود غلط ہے. ایسی بہت ساری بدعات ہیں، ان کو بھی لوگ غلط طور پہ کرتے ہیں. بدعت کا جو رول تھا وہ بھی توڑ کے ایک نئے بدعت میں بدعت، ان کو خود جو جی میں آئے کرتے ہیں. کچھ بھی چومتے ہیں، کچھ بھی کہیں بھی لگا رہے، کدھر بھی لگا رہے. ہر بدعت جو ہوتی ہے یہ یونیورسل نہیں ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے. سنت یونیورسل ہوتی ہے. سنت کہیں بھی آپ جاؤ سنت ہے، وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. بدعت کیسی ہوتی؟ لوکل ہوتی ہے، اس کے کئی ورژن الگ الگ ہوتے ہیں. ہر علاقے میں آپ دیکھیں، مثال اس کی شادی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی دعا، پونا کی آپ دعا سنو، بمبئی کی سنو، ہر علاقے کی جو ہے اس میں الفاظ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ بنایا ہوا ہے. اب جس نے بنایا اس نے اپنے حساب سے بنایا. ناپ لے کے کسی کے کپڑے آپ بناؤ گے تو اس کا ایک ناپ رہے گا، ہر ایک کا ناپ الگ رہے گا. تو بدعات ہر علاقے میں الگ ہوتی ہے، اس میں اپنے اعتبار سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا ہے. تو تعزیہ آپ دیکھیں، سین دیکھیے جا کے آپ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اسلام کا جنازہ نکالا جاتا ہے اس میں شرک، کفر، بدعت، خرافات، دوسری قوموں کی مشابہت سب ملے گا آپ کو. اور آپ کو ملے گا غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں. کیوں؟ ان کو نیا دکھ رہا نہیں کچھ اس میں، ان کو ایسا نہیں دکھ رہا ہے مسلمانوں کا ہے اپنا نہیں ہے، ان کو اپنی جیسے ہی بالکل. یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں نا کسی کو، ہم پوچھتے ہیں تو ان کے تو عقیدہ ہے کہ کئی لوگ ہیں، ایک نہیں انیک ہے، ہر چیز میں معبود ہے. تو وہ تو یہی سمجھ کے آتے ہیں کہ دیکھو اپنے ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ. یہ بھی جیسے فلاں دھرم میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، یہاں ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور انسان اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے کہیں بھی جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو پیڑ پودوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی کیوں نہیں جھکے گا؟
جو اتنے پیار محبت سے بنایا ہوا ہے ایک دم ڈبونے کے لیے. تو حضرت علی آتے ہیں اس کے اندر اور لوگوں کے مسائل سالو کر کے ایسا چلے جاتے ہیں. پھر اگلے سال آتے ہیں وہ، اور سال بھر میں یہ پورے دین کی بلی دے دیتا ہے. نہ نماز میں دکھتا، نہ روزے اس کی زندگی میں دکھتے ہیں، نہ اس کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے. اس کی زندگی میں صرف تعزیہ ہوتا ہے. تو اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہیے کہ کیا ہو گیا تیرے کو، اس کے غم کے طور پر سمجھانے کے لیے. اس کے غم میں تیری دینداری کہاں گئی؟ آئی تھی وہ بھی غلط آئی تھی، اور وہ بھی گئی تو پورے سال بھر کے لیے گئی. تو یہ جو چیز ہے تعزیہ وغیرہ، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں. کسی کی قبر بنانا، ڈپلیکیٹ کاپی اس کی بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. کہاں سے آیا ہے اسلام میں؟ جھوٹ، دھوکہ ہے. نہیں دھوکہ ہے یہ. لو یہ قبر حضرت حسین کی، کیا تو کعبہ کوئی بنایا تو صحیح ہے؟ اپنے گھر میں کعبہ لوگ آ رہے، کعبہ کے آگے جھک رہے. کعبہ تو اوریجنل ہے نا، جس کے اطراف مسلمان جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کعبے کا ایک ماڈل ایک آدمی بنا لے اور لوگ آ کے اس کا طواف کریں، اس کو چومیں چاٹے، اس کے پردے سے گڑ گڑا کے رونا شروع کریں. کیا کریں گے؟ علماء فتویٰ نہیں دیں گے اس کا. تعزیہ والے کیا بولیں گے کہ غلط کام کر رہے بہت. دو کعبے رہتے کیا؟ کعبہ تو اپنا ادھر ہے نا مکہ میں. تو وہی تعزیہ والا بولے تو یہ قبر کہاں سے لایا تو ڈپلیکیٹ؟ اور ایک ہو تو ہر بستی میں ایک ایک قبر. تو کتنے تھے حضرت حسین اور کتنے حضرت علی؟ اس میں بھی حضرت علی آئے ہوئے ہیں اور اس میں بھی حضرت علی آئے ہوئے ہیں. فلانی بستی جو ہے پڑوس کی، اس کے تعزیے میں جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی حضرت علی ہے. 2 in 1، یہ 1 in 2 ہو رہا. اس میں بھی وہ، اس میں بھی وہ. تو یہ کیا ہے؟ کبھی اپنے بیٹوں میں نہیں آئے اپنی وفات کے بعد میں. اس میں آئے جو کسی اعتبار سے لائق نہیں، اس کے گھر میں وہ لائق نہیں مانا جاتا، ایسا ہی رہتا اکثر وہاں پہ. تو یہ کیا ہے؟ مطلب اس کو کتنا بیان کیا جائے اور کتنی اس کی قباحت کا تبصرہ اس پہ کیا جائے. یہ مسلمان کرتا ہے، وہ قوم کرتی ہے جس کو توحید کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جس کو ذمہ داری ملی ہے دوسری قوموں کو شرک سے نکالنے کی. آج وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس پر سر جھک جائے لوگوں کا، اور ایسے ایسے کام کرتے معلوم نہیں. یعنی کچھ لوگ ضربیں ڈالتے ہیں، یہاں سے ڈال کے یہاں سے نکالتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے ہیں خرافات سے، ناچتے گاتے سب کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تعزیہ منانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خرافت ہے اور یہ شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بطور معبود ہی. اب بتائیے بت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کوئی فرق بتاؤ اس میں کیا سٹرکچر کا فرق ہے؟ تو وہ تو بتوں میں خود ہوتا ہے. سارے بت ایک جیسے ہوتے ہیں، سائز میں، شیپ میں، کلر میں، اور اس کے ڈھانچے میں. کتنے سارے بت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک بت ہی ہوا جس کے لوگ مسائل حل کرنے کے لیے اس سے مانگ رہے ہیں اور اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس کے چومے چاٹ رہے ہیں، اس کو سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ وثن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وثن بننے نہ دینا جس کی عبادت کی جائے. معلوم ہوا قبر وثن بنتی ہے اور قبر کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ میری قبر کی عبادت کرنے لگیں، اس کو وثن قرار دے دیں. آپ نے اللہ سے بچانے کی دعا کی اور اللہ نے وہ قبول کی. تو معلوم ہے کہ قبر کی بھی عبادت ہو. یہ نقلی قبر ہے، یعنی شرک میں بھی کتنا گرا ہوا شرک ہے. اصل قبر کی بھی عبادت نہیں ہے، یہ نقلی قبر کی عبادت سے. سوچیے کتنا افسوس ہوتا ہے. مسلمان اس میں پڑھے، اور بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں
بس کر رہے ہیں لوگ، کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. باپ دادا ہمارے اندھے تھے اس لیے ہم بھی آنکھ بند کر کے چلیں گے. کوئی ملا آپ کو ایسا؟ بھائی میرے والد صاحب نابینا تھے، زندگی بھر دیکھ کے نہیں چل پائے، لاٹھی کا سہارا لے کے چلتے تھے. ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی لاٹھی لے کے چلیں گے آنکھ بند کر کے. کوئی ملا ایسا آپ کو زندگی میں؟ کسی کو آپ بولے بھائی باپ دادا کے طریقے پہ چلنے کا، آپ کے باپ نابینا تھے نا، تو کچھ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کر کے آنکھ کھلی رکھ کے چلتا، تو باپ کے طریقے پہ چل. یہ لے لاٹھی باپ کی، میراث میں جائیداد میری، لاٹھی بھی تو ملی نا، لاٹھی لے کے چل، آنکھ بند کر کے چلتے جا. تیرے ابا ایسے چلتے تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو آنکھ نہیں تھی، میرے کو تو آنکھ ہے نا. تو اگر باپ دادا کو عقل نہیں تھی، تیرے پاس تو ہے نا. اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، اگر ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اگر ان تک حق نہیں پہنچا، تیرے پاس تو پہنچا نا. تو کیوں اندھا بن رہا؟ تو آنکھ رہ کے اندھا بن رہا. تو دلیل اور علم ہونے کے باوجود جہالت پہ یعنی اختیار کیے ہوئے ہے، تو علم کے مقابلے میں جاہلوں کو دلیل بنا رہا ہے. تو وہ بڑے جاہل تھے یا تو بڑا جاہل ہے؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے. اسی لیے، اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مشرکین کا طریقہ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں باپ دادا کے طریقے کو کیا کرتے ہیں؟ چنتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ آئے گا، محرم میں محرمات آتے ہیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے. بہت ساری غیر مسلم عورتیں بھی پہلو لے کے ایک دم ہاتھ جوڑ کے جیسا بھی ان کو جیسا آتا، چلو کچھ تو ہے، تعزیہ جا رہا بھائی. اور ان کو کیا معلوم ہے یہ تعزیہ نہیں جا رہا، اسلام کا جنازہ جا رہا ہے. اصل اسلام نہیں ہے یہ. ڈھچا رہے، بجا رہے، ناچ رہے، اور ایک دم جنون ہے ان کے اندر ایک دم. لوگ دیکھ رہے کچھ تو ہے سیم ان کی طرح یہاں پہ بھی. تو وہ لوگ یعنی وہ سوچتے یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام ہے. ہم مسجد تک ان کو نہیں لا سکے، ہم درگاہوں تک ان کو لے کے گئے. ہم ان کو وہاں لے کے جا کے جوڑ رہے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے. ان کو ہم کو لانا کہاں چاہیے تھا؟ جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہم وہاں جوڑ رہے ہیں جہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے. کیا کام کیا ہم نے؟ لایا تو انہیں جان نہیں لے جانا چاہیے تو وہاں لے جائیں ان کو. اور سارے اولیاء کیا شرک کی دعوت دیتے تھے؟ اولیاء توحید، اولیاء نے اللہ سے جوڑا، پبلک ان کی قبروں سے لوگوں کو جوڑ رہی ہے. کتنی شرم کی بات ہے. اور کئی قبر کے مجاور بھی کیا کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیے، یہاں مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، بھکتوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، جھنڈ لگا رہتا ہے. شرم آنا چاہیے. وہاں پہ ان کو بٹھا کے بتاتا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ والے تھے، ان کی محبت دل میں ہونا چاہیے، ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کوئی بتاتا ہے؟ یہ افسوس، یہ دعوتی مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. اور دعوتی مزاج کیا ہوگا؟ توحیدی مزاج ہی نہیں ہے، اتباع کا مزاج ہی نہیں ہے، تو باقی دعوت کب آئے گی؟ کہ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. آخری وقت نبی کو ڈر ہے کہ وہ جو دوسرے نبیوں کی قبروں کے ساتھ ہوا میری قبر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے نواسے کی قبر کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. آپ کے نواسے حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ جہالت ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے. جڑ کیا ہے اس میں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کا اصل مرض کیا ہے؟ علم کی کمی. اور کون سے علم کی کمی؟ قرآن و سنت کے علم کی کمی. علاج اس کا کیا ہے؟ قرآن و سنت کے علم کو عام کرنا. تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو اس دور میں آج بھی باقی ہے، اس پڑھے لکھے دور میں باقی ہے. اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ شیعہ کے اندر ایک چیز اس مہینے میں پائی جاتی ہے
شیعہ اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سارے مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے یعنی ان کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ بہت سارے غیر مسلم اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھیں گے تو اس کو اسلام کے اعمال میں سے ایک عمل شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں اور ماتم چل رہا ہے، پیٹ رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، پیٹتے 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 لال ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ماتم کیا چل رہا ہے بھئی؟ تو یہ حضرت حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ کو مار، اب پھر اس میں پھر نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں، پھر ایسے انسٹرومنٹس ان کے پاس بنے ہوئے ہیں کہ اس کو دھیرے دھیرے بھی آپ مسلسل مارتے رہیں، پورا آپ کا خون ٹپ 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 شروع ہونا، بہنا شروع ہو جائے گا، پوری پیٹھ جو ہے خون آلود ہو جائے گی۔ پھر اس میں فخر سمجھنا، اپنے سر میں مارنا، لوہے کی چیزیں یہ وہ، آپ دیکھیں تو آپ بولیں کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا آگے وہ نکل جاتے ہیں کہ فخر کے طور پر اپنے بچے کے سر میں بھی زخم لگاتے ہیں، اس سے خون آتا ہے، بولتے ہیں ہاں یہ واقعی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارا نبی وہ ہے کہ صحابی رات میں عبادت کر رہے ہیں اور رات میں ہمیشہ عبادت کروں گا اور روزانہ روزہ رکھوں گا، تو آپ ان کے گھر پہ جا کے بول رہے ہیں اگر ایسا کرے گا تو تیری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، حجمت عینک ونفحت نفسک، تیرا جسم لاغر ہو جائے گا، تو کمزور ہو جائے گا۔ ہمارا نبی تو یہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں ہم کو، ایسا مت کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی وجہ سے جسم میں اگر عیوب پیدا ہوتے ہیں، ضرر پہنچتا ہے اس کو، کہ ایک صحابی باہر کھڑے نظر مانی دھوپ میں کھڑے رہوں گا، آپ نے کہا اس کو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں اس کے دھوپ میں کھڑے ہونے کی، اپنے آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا یہ، اس کو سائے میں کرو، بیٹھنے کی نہیں کہو، ہاں روزہ وہ پورا کرے۔ رسی دیکھی مسجد کے اندر، کہا کس کی رسی؟ کہا حضرت زینب کی رسی ہے، لٹک کے اس کو پکڑ کے اس کو عبادت کرتی ہے، نماز تھک جاتی تو پکڑ لیتی، کہا کھولو اس کو، حلو، تم کو چاہیے کہ جب تک نشاط ہے عبادت کرو، جب تھک جاؤ تو بیٹھو۔ اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی۔ اور یہ کوئی صحابی، اتنے صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، کان ناک کاٹ دیے مشرکین نے، ان کے غم میں کبھی اپنے آپ کو زخم لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، ان کے بیٹوں نے ان کے بعد میں جو اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے زخم نہیں مارے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سب خرافات ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں۔ اگر ہوتا تو صرف یہ اکیلے شہید نہیں ہوئے ہیں، بہت شہید ہوئے ہیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا کہ ان کے ماتم میں اپنے آپ کو زخمی کریں اور سینہ پیٹے اس طرح سے کریں؟ یہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو لطم الخدود، اپنے گالوں پر گال پیٹے، گالوں پہ مار کے لے اس طرح سے، غم کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اور وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح پکارے، جاہلیت کے الفاظ بولے، جاہلیت کی پکارے، جاہلیت کے کلمات، جیسے جاہلیت میں رو دھو کے کسی کا نام لے کے اس کے نام کی شان بیان کی جاتی تھی مرنے والے کی، کہ ارے تو فلاں تھا، تو کیسے چلا گیا، ارے تو فلاں تھا، اب ہم کیا کریں گے، ارے تو ایسا تھا، اور اس کی شان بیان۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اس کا مرثیہ اس طرح سے اس کے کمالات بیان کر کے لوگ روتے تھے، اور یہ مستقل یعنی عمل کرنا پڑتا تھا، نہیں کیے تو غلط ہوا۔ اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے،
پیڈ رونے والے ہوتے ہیں، رونے والیاں ہوتی ہیں، راجستھان وغیرہ میں آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، وہاں کی ایک مسلسل رسم اس طرح کی مانی جاتی ہے کہ وہاں پر عورتیں کرائے سے لائی جاتی ہیں رونے کے لیے، وہ ایسا روتی ہیں کہ جس کو رونا نہیں آ رہا وہ بھی رونا شروع کرتا ہے. سوچیے، یعنی جھوٹ اتنا پاورفل کبھی ہوتا ہے کہ ہاں نہیں رونے والے کو رلا رہا ہے. اور آپ شیعہ کے ہاں آپ مجلس میں آپ دیکھیں وہ ایسا ماتم کا ایک موسم بنا لیتے ہیں. دیکھیے غم ایک اپنی جگہ چیز ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو یا کوئی بھی اور صحابی اور کوئی اور مسلمان ہو، چاہے پچھلے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو، اس کو اگر اس پر ظلم ہوا ہو اور اس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو، شہادت اس کی ہوئی ہو، دل میں غم تو ہر آدمی کو رہے گا. کیا ہمارے دل میں غم نہیں ہے؟ کیا ہم کو برا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، اتنے چہیتے کو قتل کر دیا گیا؟ ہم کو بھی غم ہے، لیکن غم نبی کی طرح مناؤ. اور منانا تو ہے ہی نہیں اسلام میں. منانا میں سے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اظہار غم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بچہ ہے، اپنا بچہ ہے ابراہیم، اور دم توڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور تمہارے غم میں اے ابراہیم ہم بہت غمگین ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہو. ہمارے نبی نے ماتم کیے نہیں کیے. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ جاہلیت کے زمانے کی چیز ہے جو آج اس طرح سے لوگوں میں آئی ہوئی ہے. تو آپ نے خود فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو گال پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں لعنت کی حقدار ہیں. ملعون آوازیں ہیں. کون سی آواز ہے؟ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ. مزمار میوزک، خوشی کے وقت میں میوزک، اس پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. مزمار عند نعمت اور ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں رنہ یعنی ماتم کرنا، ماتم کرنا. تو مصیبت کے وقت میں ماتم کرنا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ غم کے وقت میں ماتم کرنا اللہ کے نزدیک ملعون چیز ہے. یہ دو آوازیں ملعون ہیں. تو اس کو امام البزار نے نقل کیا اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، صحیحہ وغیرہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے محرم میں لوگ چونگے بناتے ہیں. یہ کون سا چاند والا فوڈ اسلام میں آیا؟ چونگے. اور روٹ بناتے ہیں اور کھچڑا بناتے ہیں اور محرم کے دن شربت تقسیم کرتے ہیں. شربت میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ چونگے میں کوئی برائی ہے، لیکن چونگے کا محرم سے کیا تعلق؟ بھائی آپ محرم کو چونگے بنا رہے آپ اور روٹ بنا رہے آپ، اور آپ کو پانی پلانا ہے. گھر میں باپ کو پانی مانگا تو جا کے پلاؤ. سارے گاؤں کو پلا رہے ہیں، باپ مانگتا کوئی پانی پلاتا نہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ ذرا پانی لے کے آ رہے، اب پاؤں ٹوٹ گئے آپ کے، دو ہیں، جوڑی سے ہیں، جا کے لینے نہیں آتا. میں فٹ بال کھیل کے تھک کے آیا ہوں، ابھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اچھا، تو باپ کی تو کبھی خدمت نہیں کرتا ہے، لیکن محرم کے دن کیا کر رہا ہے؟ شربت پلا رہا ہے. کوئی کہے کہ نہیں میں باپ کو پلاتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کیا؟ محرم کے دن کہاں سے بھائی پانی پلانے کا کہاں سے سسٹم آیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھایا کہ جو روزے دار کی افطار کرا دے اس کو یہ ثواب ہے. ایسا کسی نے کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کی شہادت کے دن کسی کو پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا؟ ایسا ہے نہیں ہے. مستقلاً کسی دن کو منتخب کرنا کسی نیکی کے لیے اور اس کو ایک رسم بنا لینا یہ بدعت ہے. تو محرم کے دن یہ شربت پلانا، کھچڑا کھلانا، یہ سب خرافات ہیں. تو جو آدمی واقعی کھاتا ہے اس کو محرم کی وجہ سے نہیں کھا رہا، وہ بھی پرہیز کرے، وہ بھی پرہیز کرے. ایسے کھچڑا بنا کے کھا رہے، اب گیا کوئی آدمی، ارے آپ لوگ بھی کھچڑا، نہیں محرم کی وجہ سے نہیں، یاد آیا تو بنا لیا.
ارے آج بھی تو مت بنا، تو ان کی تائید کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں کو شک شبہ میں کیوں یعنی مبتلا کر رہا ہے؟ تو ہم کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں صاحب تو کھچڑا بناتے ہیں تو وہ توحید والے ہیں، وہ بدعت سے بچتے ہیں، تو وہ بنائے تو کچھ تو ہوگا۔ تو پبلک ابھی بھی چاہے کتنی ہی تقلید سے نکلے، کچھ نہ کچھ جراثیم باقی رہتے ہیں اس طرح کے اندھی تقلید۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یعنی دین جانتے ہیں اور سنت پر عمل کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی تمنا ہے کہ دین پر جئیں، دین پر مریں، تو ان کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں کہ موافقت ہو جائے، وہ بچیں اس طرح کی چیزوں سے۔ تو کھچڑا وغیرہ بنانا بھی اسلام میں محرم کے دن نہیں ہے۔ آپ کو کھچڑا کھانا ہو یا کھچڑی کھانا ہو، آپ کو روٹ کھانا ہو یا روٹی کھانی ہو، آپ کبھی بھی کھاؤ، آپ کے دن بناؤ، آپ روٹ بناؤ، ڈبہ بھر کے بناؤ، سال بھر کھاؤ آپ، لیکن عین محرم کے دن یا کسی اس طرح کے تہوار کے دن آپ یعنی اس طرح کی چیزیں کرنے سے پرہیز کرو، تاکہ لوگوں کو غلط چیز عام نہ ہو۔ اور اسی طرح سے محرم کے مہینے کو یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ بہت غم کا مہینہ ہے، کیا اپنا سال ہی غم سے شروع ہوتا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو، یہ نحوست کے کھینچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے اس پر کہ کوئی آدمی خواہ شریعت کی خلاف ورزی کرے۔ تو محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ اس میں پیدا ہونے والا منحوس ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کا نکاح ہو تو نکاح بے برکت ہوتا ہے۔ لوگ بہت ڈرتے محرم میں نکاح کرنے کو کہ محرم دیکھو تاریخ کیا آ رہی، بولے محرم چلے، ارے محرم نہیں، کیوں؟ کچھ نہ کچھ اشبھ ہو جائے گا اس میں۔ تو اس طرح سے عقیدہ رکھنا بھی کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مہینے میں اگر نکاح ہوتا ہے تو خیر نہیں ہوگی، یہ خیال ہی شر ہے، اس لیے کہ کوئی مہینہ بے برکت نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ خود دیکھیے، یہ یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، بڑے مہینوں میں سے ہی ہے۔ تو یعنی اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا ایسا نہیں ہے، اور اگر بیچارہ کوئی ہمت کر کے رسم توڑنے کے لیے کر لے محرم میں، اور ذرا گھر میں کچھ جھگڑا ہو جائے، بیوی شوہر میں کچھ ہو جائے، انبن ہو جائے، تو بولے تھے نا محرم میں مت کرو، دیکھو ہو گیا۔ تیرے جھگڑے کتنے ہوئے بیوی سے؟ وہ تو چلتے رہتا ہے۔ تو تیرا کب ہوا تھا؟ رمضان میں ہوا تھا یا حج میں ہوا تھا؟ کہاں ہوا تھا تیرا بھی تو نکاح ہوا ہے نا۔ کون سا گھر ایسا ہے جس میں بیوی شوہر میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھوڑی بہت ایسی انبن نہیں ہوتی تھی؟ ہوا نا، آپ ناراض ہو گئے بیویوں سے، جب خرچہ مانگا، آپ پریشان ہو، غصہ ہو کہ آپ بیوی سے غصہ ہو کے چلے گئے، الگ جا کے بیٹھ گئے، لوگ گھبرا گئے کہیں طلاق تو نہیں دے دیا۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ بیویاں خرچ مانگ رہی تھیں۔ تو ایسا یعنی انسان ہے، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو بیچارہ کوئی اپنا ہمت کر کے محرم کے مہینے میں نکاح کروا دے کوئی گھر میں، اور پھر کچھ ہو جائے تو فوراً کیا بولتے ہیں؟ محرم۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، کسی بھی گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ باقی جتنے محرم کے علاوہ ہیں ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی درگاہ پہ پہلے جاتا تھا، سدیہ کرتا تھا، تعویذ گلے میں باندھتا تھا، اب وہ چھوڑ دیا، کوئی تکلیف آئی، دیکھ ہم بولتے تھے نا بابا کا سایہ تیرے سر پہ سے اڑ گیا، تو تیرے سر پہ جب ہے بابا کا، تیرے کو تکلیف کیوں آتی ہے؟ تیرے کو بھی تو آتی ہے نا۔ تو تکلیف انسان جو ہے، یعنی انسان کا جو شاکلہ ہوتا ہے، جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، بہت ساری حقیقتیں اس میں جھوٹ بن جاتی ہیں، اور بہت سارے جھوٹ حقیقتیں بن جاتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے انسان کا۔ بھائی آپ ہرا چشمہ پہن کے آسمان کو دیکھیں گے، لیکن آسمان ہرا ہو گیا، آج ہرا بھرا دکھ رہا ہے سب، اور نیلا پہن کے گھاس دیکھیں گے تو سب نیلا دکھے گا آپ کو۔ تو نیلی گھاس اور ہرا آسمان، دنیا بدل گئی پوری۔ ابے چشمہ نکال، تیرا چشمہ بدل، تیرا چشمہ جو واقعی نمبر ہے تیرا اس کا پہن، سب چیزیں تجھ کو ویسی دکھائی دیں گی۔
تو آدمی کا جو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، سوچ جو ہوتی انسان کی، وہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. غلط سوچ ساری مصیبت کی جڑ ہے. کہ جس کے دل میں، اب دیکھیے ایسا ہوگا کہ بلی سامنے سے جاتی کام نہیں بنتا ہے، یا گلاس پھٹ گیا دودھ کا کام خراب ہوتا ہے، اب وہ دن بھر انتظار میں رہتا ہے کب ہوتا کچھ کہ میں اپنے عقیدے کی تقویت کر لوں، میرا عقیدہ پکا ہو جائے، پھر سے واپس سے اس میں ذرا کچھ ویسا ہوا تھا ہی، بلی کراس کی میرے تو میرا کام نہیں بننے والا تھا، ڈر تھا ہی میرے دل میں. اور جس کے دل میں ایسا ڈر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ویسا ہے. جو آدمی سائیکل چلا رہا ہے گرتا کیا گرتا ہے، گرے گا ہی، کانفیڈنس ہی نہیں اس کے اندر، وہ غلطی کرے گا. جو غلطی کو دعوت دے گا غلطی آئے گی. کیسے خیریت آئی میں آئے گی غلطی، مصیبت آئے گی. لیکن کوئی آدمی اعتماد کرے اللہ کے اوپر، توکل کرے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد تکلیف آئے تو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی خرافات میں بھی مبتلا نہ ہو. کوئی بچہ محرم میں پیدا ہو، یہ دیکھو یہ محرم کی پیدائش ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ذرا رویا ہو، کیا یہ ماتم والا ہی بچہ ہے تو ہمیشہ روتے رہتا، محرم کے مہینے میں پیدا ہوا، ماتم ہی ہے یہ. کون سا بچہ اتنا پیارا ہے جو ماں باپ کو رات میں کہے تم لوگ سو جاؤ میں بھی سو رہا ہوں؟ ہے کوئی بچہ تو رونے ہی والا ہے. وہ پیدا ہوتا تو کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتا، پیدا ہوتا رونا شروع کرتا، آتے ہی دنیا میں آتے ہی رونا شروع کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو. وہ یعنی انسان کی طبیعت میں بچہ ایسے ہی کرے گا. لیکن لوگوں نے جو عقائد بنا کے رکھے ہیں، جو مفروضات بنا رکھے ہیں، وہ ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور ایک بھی اگزامپل ان کو مل گیا ان کے عقیدے کی پختگی ہو جاتی ہے. اور 100 دلیلیں آپ اس کے خلاف دے قرآن و سنت کی، اس کو نہیں مانتا ہے. کیا انسان ہے یہ انسان کی بجائے جانور کہلانے کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے وہم کو ترجیح دے، یہ انسان ہے؟ انسان بھی نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کون ہے؟ جن کے دل ہے لیکن اس سے وہ غور نہیں کرتے ہیں. تو یہ جانوروں کی طرح، اسی لیے اللہ نے آخر میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے بتکے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے جو سماج میں اس طرح کی توہمات اور خرافات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ہم کو صاف کرنا چاہیے، لوگوں کے ذہن صحیح کرنا چاہیے. سائنس کے دور میں لوگ نکل رہے اس سے، اور جو توحید کا دور 1400 سال پہلے نکال دیا اسلام نے، اب تک مسلمان نہیں نکلے اس سے. کئی لوگ جو جانوروں کی عبادت کرتے تھے وہ نکل رہے اس میں سے سائنس کی بنیاد پر. اور یہ لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، یہ قرآن کا اور یعنی رسول کے فرمان کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا، یہ مسلمان نکلنے کو تیار نہیں، اسی میں پڑا ہوا ہے ابھی تک. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا تکلیف ہوتی ہوگی دیکھنے والوں کو. تو بہرحال یہ بھی اسلام میں نہیں ہے اور یہ سب خرافات ہیں. کچھ روایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ من اکتحل بالاثم یوم عاشورا لم یرمد ابدا، جو آدمی عاشورہ کے دن اسمد کا سرما لگائے گا وہ کبھی 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 اندھا نہیں ہوگا. تو یہ حدیث بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے. تو عاشورہ کے دن سرما لگانا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کی سند میں جویبر ہے، یہ راوی ہے، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جویبر راوی ضعیف ہے. اور ابن حجر کہتے ہیں وہ اسناد واہن، یہ سند واہیات ہے ایک دم، یعنی سخت ضعیف ہے. اسی لیے شیخ امام سخاوی کہتے ہیں کہ قلت بل ہوا موضوع، یہ حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ کہ جو عاشورہ کے دن سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی، اس کا نور کبھی کھوئے گا نہیں. تو یہ روایت جھوٹی روایت، صحیح روایت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک روایت اس بارے میں بیان کی جاتی ہے، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرے گا یا خرچ میں وسعت ان پر کرے گا، خوب ان پہ خرچہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سارے سال بھر اس کا
خرچہ یعنی اس کے مال میں برکت دے گا، اس کے مال میں وسعت دے گا، اللہ بھی اس کے اوپر وسعت کرے گا۔ یہ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت ذکر کی، یہ بھی ضعیف ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک راوی ہے حیثم، اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب امالی میں، اتفقوا علی ضعف الحیثم وعلی تفردہ بہ، سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ حیثم نام کا راوی جو اس سند میں ہے وہ ضعیف ہے، سارے محدثین اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ تو یہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریق سے روایت صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں محرم میں جیسے نارملی آدمی رہتا ہے ویسا رہے، عجیب و غریب حرکتیں نہ کریں، اور اس میں بس اتنا ہے کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، روزے رکھے گا۔ 9 اور 10 کا روزہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ آنے والا میں سمجھتا ہوں سنیچر اور اتوار، یہ 2 دن ہیں جن میں یہ روزہ رکھا جائے گا۔ کسی کا 9 چھوٹ جائے تو وہ 10 کا روزہ رکھے، 11 کا نہ رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی رکھتا ہے 11 کو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات خواتین کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں اور ایک پہلا دن چلا جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتی ہیں، 10 کا بھی نہیں رکھتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کا 9 چھوٹ جائے وہ 10 کو روزہ رکھے، اور اگر 11 کو رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 ہی کا رکھے، اور اگر 9 چھوٹ جائے تو 10 کا رکھے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں کچھ تھیں جو محرم کے تعلق سے ہیں، اور جو خرافات ہوتی ہیں مسلمانوں میں محرم کے مہینے میں، ان سے بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خرافات سے، شرکیات سے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔